اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اس کلاس کا رکوع پڑھ رہی ہوں جو کلاس ہماری جمعے والے دن مس ہو گئی ہے، تو اس کا سبق میں بھیج رہی ہوں، ساری بہنیں اس کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 22 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 21 پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد 22 پڑھوں گی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، اور وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے دشمن نہ بنو۔ اللہ نے مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، خود ہی فیصلے گھڑ لیے تھے۔ مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل ہم آگے قرآن میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کھلی گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں فلانے پیر کے آڑا وڈا گوشت نہیں کھانا، فلانے نے کیا چلے دے کار دے کار نہیں جانا، او دے کار نہیں جانا، تو ہم فلانے کی تو اتنی بات مانیں اور اللہ کی ذرا نہ مانیں۔ اللہ کے قرآن میں کہیں جانے سے منع نہیں کیا گیا، کچھ کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں چند چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام کہا، جس کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَآبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بها ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے تھے، یعنی پھر بھی یہ اسی باپ داداؤں کی پیروی کریں گے اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں تم انہی کی پیروی کرو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ کون سے جانوروں کے ساتھ ان کو مثال دی جا رہی ہے؟ جو دین کی بات نہ سنتے، نہ عمل کرتے، نہ ہی اس پر کان دھرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسے جانور ہیں جن کو ہانک پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، یعنی حلال زیادہ ہے اور حرام تو بہت تھوڑا ہے۔ تھوڑے کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، وہ بھی سائنس نے آج پروف کر دیا کہ وہ بھی ہماری ہی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ چیزیں جو ہم کھا کر حرام کو خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے حلال کھلا دیا ہے اسے کھاؤ، حرام تھوڑا ہے جس سے روکا ہے تو رک جاؤ۔ اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے۔ مردار جانور،
خون اور سور حرام کیا، بہتا ہوا خون وہ بھی حرام ہے اور سور کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ نیز وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اب جو اکثر سوال پوچھتی ہے نا کہ باجی اس کے نام کا کھا لیں، اس کے نام کا کھا لیں، یہاں ان کو جواب اللہ دے رہے ہیں غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے۔ اس آیت میں تمام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کی ہیں، تم خواہ مخواہ حرمت کے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے ان کو حرام کر رکھا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ یعنی گائے کا گوشت انہوں نے اپنے لیے حرام سمجھا ہوا ہے لیکن اللہ تو حلال کا بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے تو حلال بنایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے حلال حرام بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میں نے کہہ دیا ہونا وہی ہے، اسی کو حلال سمجھو اور اسی کو پاکیزہ سمجھو۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ صرف ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے پیچھے کہا گیا تھا تورات کے سارے احکامات کو اپنی قوم کو نہیں بتاتے تھے، علماء سو جو تھے کچھ احکامات بتا دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہی عالم ہے کہ ہم پورے احکامات جو ہے لینے کے لیے تو ہم وراثت میں بڑے اتاولے ہوتے اور لا کے فتوے دیتے، جب دینے کی باری آتی ہے چند بتا رہی ہوں اور دنیا بھری پڑی ایسی ہی چیزوں سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَعَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ ضدی ہے، ضد میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کی مسئلے پر بحث و مباحثہ کر کے عام انسان کو بھی بیزار کر دیا تھا کہ قبلہ اس سائیڈ ہے اس سائیڈ ہے، پہلے کیوں تھا اب کیوں ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نیکی صرف یہ تھوڑی ہے کہ تم قبلے کے مشرق اور مغرب پہ ہی جھگڑتے رہو، جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو ہم لوگ سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کو تو کہیں بیچ میں سے بھلا ہی بیٹھے ہیں۔ تو نیکی یہ نہیں ہے بلکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نیکی اصل میں ہے کیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں اور انہوں نے جو احکامات ہمیں دیے اس کو بجا لائیں، یہ ہے اصل نیکی۔ اور اللہ کی محبت میں آگے اللہ بتا رہے ہیں جب تم یہ ایمان لے آؤ گے مجھ پر، میری کتابوں پر، میرے نبیوں پر، میرے فرشتوں پر، تو تم نے آگے کرنا کیا ہے، پھر کرنے کے کام اب بتائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، ہاں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ سارے کام ہیں جو اصل نیکیاں ہیں۔ ہاں، صرف حلیے بنا لینے سے ہم نیک نہیں ہوں گے، صرف بحث مباحثے کر لینے سے اللہ کہہ رہا ہے تم نیک نہیں ہو جاؤ گے،
یہ بھی نیکیوں کے کام ہیں۔ اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی بھی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کی بھی ہمیں یہاں نشانی بتا دی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے مشکل میں کام آتے ہیں، پریشانوں کی۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان لانے کے بعد شرط کیا رکھی کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال کس پہ خرچ کریں؟ رشتہ داروں پہ۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یتیم، مسکین، مسافر، سائل۔ تھرڈ سیکنڈ سب کچھ ہے، لیکن فرسٹ کیا ہے کہ یتیم رشتہ داروں پہ ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے ایمان والوں، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر بدلہ لینا۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن قتل عمدہ کی صورت میں دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ اس بارے میں پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے۔ صحیح طریقے پر بات خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ امید ہے کہ تم اس کے خلاف ورزی نہیں کرو گے اور اس سے بچو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں پر ہمارا 22واں رکوع الحمدللہ ثم الحمدللہ ختم ہوا۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، اور یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس رکوع کو قبول فرمائے، اور جتنی سننے والی ہیں اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور خوب 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 نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے۔ اللہ پاک ہمیں یہاں سے قبول فرمائے ہماری تمام نیکیوں کو۔ 22 رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل فرما لیے ہیں۔ دورہ قرآن رات کی کلاس ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی 7 سے لے کے 8 بجے تک۔ تمام بہنیں آگے آگے اس کی دعوت دیجیے، اور جو دعوت دے رہی ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری فیملیز کو ماشاءاللہ لگایا ہے۔ اللہ ان کو خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔
خصوصاً ہماری شہلا باجی ہیں، رمیزہ آنٹی ہیں، زرینہ آپا ہیں، فریال ہے، نورانہ شیخ ہیں، صبا سید ہیں، ماشاءاللہ تبسم انصاری ہیں، ان سب کو اللہ ڈھیر اجر دے، اور ان کی بہن ہے ماشاءاللہ سے جو اس بچی کی والدہ ہیں، اللہ ان کو ڈھیروں اجر دے۔ سب بہنوں کو جتنی ہمارے ساتھ لائیو میں آئی ہیں، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا ہے، اللہ سب کی پریشانیاں ختم کر کے عزتیں عطا فرمائے، پریشانیوں سے نکال کے اللہ خوشیاں دکھائے، آمین اللہم آمین۔ سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔